بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم چیپٹر 1 پڑھ رہے تھے. اس کا پہلا حصہ پاکستان زندہ باد کا فرسٹ ایئر انگلش کی ٹیکسٹ بک ہے اور پارٹ 1 ہم نے کلیئر کیا تھا. آج ہم اسی پاکستان زندہ باد چیپٹر 1 کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے. اور یہاں سے سٹارٹ کیا. اس نے رائٹر کہہ رہا ہے اٹ واز ایٹ لاہور ان مارچ 1940 that the Muslim League took the decision that split India into the two nations. مارچ 1940 لاہور میں مسلم لیگ نے یہ ڈیسیشن لیا تھا، یہ فیصلہ کیا تھا کہ انڈیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، دو قوموں میں تقسیم کر دیا جائے. یعنی وہاں پہ جو دو قومیں بس رہی تھیں وہ مسلمان اور ہندو. تو مسلم لیگ کا یہ مطالبہ تھا اور انہوں نے 1940 میں یہ فیصلہ بھی کیا لاہور میں کہ انڈیا کو دو قوموں میں تقسیم کر دیا جائے. They agreed not to accept any plan for India which failed to give Muslims an independent state in those parts of India where there were more Muslims than Hindus. وہ اس بات پر متفق ہوئے تھے کہ ہم کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں تسلیم کریں گے، کوئی ایسا منصوبہ قابل تسلیم نہیں ہوگا جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہندو سے زیادہ ہو، جہاں انڈیا کے کسی بھی حصے میں مسلمانوں کی اکثریت ہندوؤں سے زیادہ ہو. ان کو ایک آزاد ریاست دینے میں جو منصوبے ناکام ہوں یا جو فیصلے ناکام ہو وہ ناقابل تسلیم ہوں گے. یہ مسلم لیگ جو ہے انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس بات پہ متفق ہوئے تھے. سچ ایز ایسٹ بنگال اینڈ نارتھ ویسٹ، جیسا کہ مشرقی بنگال اور شمال مغرب تھا. دا انڈین نیوز پیپرز کالڈ دس دی پاکستان ریزولیشن. انڈیا کے اخبارات نے اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا. The name Pakistan was invented in 1933 by Chaudhry Rahmat Ali, a Cambridge student. 1933 میں چودھری رحمت علی نے اس ملک کا نام پاکستان تجویز کیا، ایجاد کیا، جو کہ کیمبرج کے اسٹوڈنٹ تھے. Who spent his life fighting for the idea. اس نے ساری زندگی اس آئیڈیا کے خلاف، اس آئیڈیا کے لیے جنگ لڑتے ہوئے گزاری، جو کیا تھا پاکستان. اس پاکستان کو انہوں نے لکھا is both a Persian and an Urdu word، جو فارسی اور اردو زبان سے لیے گئے تھے. It is composed، یہ بنایا گیا تھا of letters taken from all our homeland Indian and Asian. یہ ہمارے وطن کے دونوں انڈین اور ایشین لفظوں سے لیے گئے تھے. دیٹ از، وہ یہ تھے پنجاب، یعنی پاکستان کے جو پی ہے وہ پنجاب سے لیا گیا تھا. افغانیہ، جو اس وقت نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، جو اس کو شمال مغربی سرحدی صوبہ بعد میں کہا گیا تھا، اس وقت اس کو افغانیہ کہتے تھے. تو پاکستان کا پی پنجاب سے لیا اور اے جو ہے وہ افغانیہ سے، اور کشمیر، ایران، سندھ انکلوڈنگ کچھ اینڈ کاٹھیاواڑ. پھر اس کے بعد کشمیر تھا، پھر ایران تھا، پھر سندھ تھا، اور اس میں شامل تھے کچھ اور کاٹھیاواڑ. پھر اس کے بعد تخارستان، پھر افغانستان اینڈ بلوچستان، یہ شامل تھے پاکستان کے وہ جو لفظ ہم نے PAKISTAN والے. یہ سب یہاں سے جو ہمارے وطن کے اندر سے جو لفظ تھے مختلف علاقوں کو ملا کے جو انہوں نے لیے تھے وہ یہیں سے لیے تھے. اٹ مینس، جس کا مطلب تھا دا لینڈ آف دی پاکس، پاکس کی زمین، یعنی پاک لوگوں کی زمین. دا اسپرچولی پیور اینڈ کلین، جو روحانی طور پر خالص اور صاف ستھری تھی. Think 100 times before you take the decision، جناح told the league at Lahore.
जिन्ना ने लाहौर में लोगों को ये बताया कि 100 दफ़ा फैसला लेने से पहले 100 दफ़ा सोच लो। लीग वालों को, यानी मुस्लिम लीग वालों को, अपने कारकुनों को उन्होंने ये बताया कि कोई भी फैसला लेने से पहले 100 दफ़ा उसके ऊपर सोच लो। बट वंस द डिसीजन इज टेकन, लेकिन एक दफ़ा जब आपने कोई फैसला ले लिया, स्टे इन बाई इट्स एज वन मैन, तो एक फर्द की तरह, एक मर्द की तरह उसके ऊपर खड़े रहो, जम जाओ उसके ऊपर। इट वॉज जस्ट बिकॉज द मुस्लिम्स डिड स्टैंड बाई देयर डिसीजन, ये इसलिए था कि मुसलमान अपने उस फैसले के ऊपर जम जाएं, खड़े हो जाएं, दैट द कायद वाज राइट, कि कायद, जब उनका कायद जो है किसी हक पे खड़ा था, व्हेन ही डिक्लेयर, जब उन्होंने ये ऐलान किया, नो पावर ऑन अर्थ कैन प्रिवेंट पाकिस्तान, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को बनने से बचा सके। कांग्रेस लीडर स्पेंड मोस्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन प्रिजन, कांग्रेस के बहुत सारे रहनुमाओं ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, यानी दूसरी जंग अजीम, वो उन्होंने जेलों में गुजारी थी। ऑन अकाउंट ऑफ देयर मास सिविल डिसोबीडियंस प्लान, वो जो उन्होंने सिविल नाफरमानी का जो मंसूबा बनाया था हुकूमत के उस ऐलान के खिलाफ, जो इंडियन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, जिसमें उन्होंने इंडिया के लिए वॉर का ऐलान किया था, जंग का ऐलान किया था, जो जंग अजीम हुई थी, तो उसके खिलाफ उन्होंने ये फैसला किया था सिविल नाफरमानी का। उसकी वजह से उनके ज़्यादातर रहनुमा जो है वो इस जंग में प्रिजन में रहे, यानी जेलों में रहे। ड्यूरिंग दिस टाइम जिन्ना वाज ओवर ऑलमोस्ट ऑल द मुस्लिम्स, ड्यूरिंग दिस टाइम जिन्ना वुन ओवर ऑलमोस्ट ऑल द मुस्लिम्स, इस दौरान के वक्त में जिन्ना मुसलमानों के लिए जीत चुके थे, मुसलमानों का दिल जीत चुके थे। When he was not traveling from place to place, speaking to huge meetings, उस वक्त वो, जबकि वो कोई सफ़र भी नहीं कर रहे थे, कोई जलसे जुलूस भी नहीं कर रहे थे, ना उनसे कोई खिताब कर रहे थे। He spent all his time at his desk, उन्होंने ये सारा वक्त गुजारा अपने डेस्क के ऊपर, क्या करते हुए? राइटिंग टू मुस्लिम लीग वर्कर्स इन ऑल पोर्ट्स ऑफ इंडिया, वो इंडिया के सारे हिस्सों के लिए, अपने कारकुनों के लिए जो मुस्लिम लीग के थे उनके लिए लिखते रहे थे। ही इवन फाउंड टाइम टू स्टार्ट अ न्यूज़पेपर, उन्होंने वक्त निकाला ताकि एक न्यूज़पेपर या एक अखबार निकाला जा सके। उन्होंने वक्त निकाला एक अखबार के लिए भी, विच ही कॉल्ड डॉन, जिसको उन्होंने डॉन का नाम दिया। As most newspapers in India were owned by the British or the Hindus, उस वक्त तकरीबन सारे अखबारात के मालिक जिनको ओन करते थे या तो बरतानिया वाले और या हिंदू। The Muslims welcomed a paper of their own, तो मुसलमानों ने अपने ही अखबार का पुरतपाक इस्तकबाल किया। Throughout the war years, he was a very sick man. उस जंग के सारे सालों में वो एक बीमार आदमी रहे। बट ही रिफ्यूज टू टेक हिज डॉक्टर्स एडवाइस टू टेक रेस्ट, उन्होंने अपने डॉक्टर की उस एडवाइस को मानने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको रेस्ट करनी चाहिए, तो उन्होंने रेस्ट करने से इनकार कर दिया। आई हैव वर्क टू डू, ही वुड ऑलवेज से, वो हर वक्त यही कहते थे कि मुझे काम करना है। गांधी एंड जिन्ना met for 3 weeks of talks in a last attempt to reach an agreement. जिन्ना और गांधी आखिर में किसी एग्रीमेंट पर पहुंचने के लिए 3 हफ्तों के लिए मुलाकात की, बातचीत के लिए। जिन्ना said that India must be 2 nations, जिन्ना ने कहा कि इंडिया 2 कौमों का है, नॉट वन, ना कि एक, यानी इंडिया में 2 कौमें हैं, एक नहीं। गांधी रिप्लाइड, गांधी ने जवाब दिया,
that this would mean ruin for all India. इसका मतलब ये होगा کہ سارا ہندوستان تباہ ہو جائے گا, سارے ہندوستان کی تباہی. There could be no agreement between two men so different. اور اس لیے ان دونوں آدمیوں کے درمیان کوئی بھی ایگریمنٹ مختلف انداز میں نہ ہو سکا. جناح واز ایز یوزول ویری سیویئر اینڈ فرم. جناح ہمیشہ کی طرح بالکل شدید, سخت اور مضبوط تھے. faultlessly dressed, وہ بالکل بے شکن لباس میں تھے. گاندھی wore his familiar white دھوتی and sat on the floor. گاندھی نے اپنی پسندیدہ دھوتی پہنی ہوئی تھی اور وہ فرش پر بیٹھے ہوئے تھے. The one was a Muslim first-in-law. ایک ان میں سے مکمل طور پر شروع سے لے کر آخر تک مسلمان تھا. The other Hindu to his fingertips, جبکہ دوسرا سر سے لے کر پاؤں تک ہندو تھا. Jinnah might have said than what he once said of the Hindus and Muslims. جناح نے ایک دفعہ کہا ہوگا what he once said, کہ ایک دفعہ اس نے جیسے کہا تھا of the Hindus and Muslims, کے ہندو اور مسلمانوں کے لیے we are a different creature. ہم مختلف مخلوق ہیں, مختلف تخلیق ہے ہماری. There is nothing in life that join us together. ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں جوائن کر سکے, جو ہمیں اکٹھا کر سکے. After the war came the time for the final settlement. جنگ کے بعد وقت آ گیا کہ حتمی فیصلہ ہو جائے, حتمی فیصلے کے لیے وقت آ گیا. When several more meetings and discussion had failed to bring about agreement. جبکہ کئی ڈسکشن, بحث مباحثے اور کئی اجلاس ناکام ہو چکے کہ کسی ایک ایگریمنٹ پر, کسی معاہدے پر پہنچا جائے. Britain declared that she was going to give full self-government to the people of India and leave the country by June 1948. برطانیہ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ ہندوستان کے لوگوں کو حکومت حوالے کریں گے اور اس ملک کو جون 1948 تک خالی کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. یعنی ان کا یہ مقصد تھا. انہوں نے یہ اعلان کیا کہ 1948 کی جون میں ہم نئی حکومت جو انڈیا کے لوگوں کے حوالے کریں گے, اس کے بعد یہاں سے انڈیا کو چھوڑ دیا جائے گا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن واز سینٹ ٹو انڈیا ایز دی لاسٹ وائس رائے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو انڈیا کا آخری وائس رائے بنا کر بھیجا گیا ود آرڈرز, ان احکامات کے ساتھ, ٹو فائنڈ اے وے آف ہینڈنگ اوور دا گورنمنٹ. ان احکامات کے ساتھ کہ وہ راستہ تلاش کیا جائے جس میں حکومت ان کے حوالے ہوگی. دس واز ان مارچ 1947. یہ مارچ 1947 کی بات ہے. بٹ already the country was on the verge of civil war. لیکن ملک اس وقت سول وار, خانہ جنگی کے دہانے پر تھا. ورش مطلب دہانا, سول وار, سول خانہ جنگی. The government was divided in powerless. حکومت منقسم ہو چکی تھی, تقسیم ہو چکی تھی اور کمزور تھی. And the British officers were eager to leave a country where they were no longer wanted. جبکہ برطانیہ کے افسران بےتاب تھے اس ملک کو چھوڑنے کے لیے جہاں پہ ان کا کوئی اور طلب نہیں رہی تھی, ان کی زیادہ ضرورت نہیں رہی تھی. Mountbatten quickly decided that India must be divided into two states. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ بہت جلدی فیصلہ کیا کہ ہندوستان کے دو حصوں میں, دو ریاستوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے. اینڈ ایٹ ونس, اور اچانک یکدم ہونا چاہیے. یہ اناؤنس, انہوں نے اعلان کیا that the British would leave by August 15, 1947, کہ برطانیہ کو
15 اگست 1947 تک یہاں سے نکل جانا چاہیے، چلے جانا چاہیے، اینڈ ہینڈ اوور دیئر پاورس ٹو دا نیو اسٹیٹس آف پاکستان اینڈ انڈیا. اور پاور جو ہیں حکومت کے وہ نئی ریاستوں انڈیا اور پاکستان کے حوالے کر دیے جائیں. The provinces that the Muslims claimed must decide at once whether they wished to join Pakistan or India. اور وہ صوبے جن میں مسلمانوں نے یہ کلیم کیا تھا وہ ان کو ضرور اور جلد ہی یہ فیصلہ کرنا ہوگا، یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ان کی خواہش پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی جوائن کرنے کی ہے. جس کے ساتھ اس کو جوائن کرنا ہے وہ ان کو یکدم یعنی جلد ہی کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے. There must be no more delay. ضرور کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. کانگریس اینڈ دا مسلم لیگ both agreed to these plans. کانگریس اور مسلم لیگ دونوں اس منصوبے کے اوپر متفق ہو گئے. For Jinnah it was a great victory. جناح کے لیے یہ ایک عظیم فتح تھی. سندھ دی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، سندھ جو کہ شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا، بلوچستان، ویسٹ پنجاب اور مغربی پنجاب، سلہٹ اینڈ ایسٹ بنگال were included in پاکستان. سندھ اور شمال مغربی سرحدی صوبہ، بلوچستان اور مغربی پنجاب، سلہٹ اور مشرقی بنگال کو پاکستان میں شامل کر لیا گیا. This made a smaller state than the league had asked for. یہ مسلم لیگ نے جو مطالبہ کیا تھا اس سے چھوٹی ریاست بنی. Some 40 million Muslims were left in India. تقریباً 40 ملین مسلمان انڈیا میں رہ گئے. But now at last it could be said, لیکن آخرکار یہ کہا جا سکتا تھا that most of the Indian Muslims had a homeland of their own. کہ زیادہ تر مسلمانوں کا اپنا وطن ہو چکا تھا. The Qaid led his people through the terrible first year of their history. قائد اعظم نے لوگوں کو اس کی تاریخ میں پہلے مصیبتوں والے سال میں ان کی رہنمائی کی. When the country was divided, جب ملک تقسیم ہو گیا، millions of people، لاکھوں لوگ crossed the new border of the states. انہوں نے نئی ریاست کی سرحدوں کو کراس کیا. 6.5 million Muslims leaving India. تقریباً 6.5 ملین، تقریباً یہ 65 لاکھ مسلمانوں نے انڈیا کو چھوڑا. اینڈ 5.5 million ہندو لیونگ پاکستان، جبکہ تقریباً 5.5 ملین ہندوؤں نے پاکستان کو چھوڑا. The sight of these homeless people moved Jinnah to tears. یہ بے گھر افراد کی تحریک یعنی موومنٹ جو ان کی تھی، یہاں سے ادھر جانا، اس نظارے نے جناح کی آنکھوں میں آنسو ڈال دیے، ان کو رلا دیا. Once more angry crowd murdered and stole and burned. ایک دفعہ پھر غضبناک ہجوم نے قتل و غارت کری اور جلانا اور لوٹ مار شروع کر دی. About 500,000 Muslims were killed or carried away as prisoners. تقریباً آدھے ملین، تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا یا ان کو قیدی بنا لیا گیا. All this killing and destruction shocked Jinnah. یہ اس تمام قتل و غارت گری نے اور تباہیوں نے قائد اعظم کو شوق لگایا. قائد اعظم کو پریشان ہو گئے، دھچکا لگا. who always hated violence and cruelty. جو کہ ہمیشہ تشدد اور ظلم کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. he begged for peace and friendship with his former enemies. انہوں نے اپنے پرانے دشمنوں سے امن اور دوستی کے لیے درخواست کی. some nations have killed millions of each other. کچھ قوموں نے اپنے لاکھوں لوگوں کو ایک دوسرے کو قتل کیا. ایون سیڈ، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا
اینڈ یٹ این enemy آف ٹوڈے از اے فرینڈ آف ٹمارو. انہوں نے کہا تھا کہ آج کا دشمن کل کا دوست ہوگا. آج کا دشمن کل کا دوست ہے، یعنی آج جو کچھ یہ کر رہے ہیں کل ان کی یہی دشمنی، یہی قتل و غارت گری ہمارے اپنے دوستی میں تبدیل ہو جائے گی. The قائد was over 70, worn out with his lifetime of struggle and by his growing illness. قائد اعظم 70 سے اوپر کے ہو چکے تھے، وہ بالکل تھک چکے تھے اپنی زندگی کی اس جدوجہد سے اور بڑھتی ہوئی بیماری سے. The last year of his life, ان کی زندگی کے آخری سال was made sad. ان کو پریشان کر دیا، غمگین کر دیا. The fate of Kashmir, کشمیر کی قسمت نے دقے جہاں سے ہم نے کے لیا تھا ان پاکستان کے لیے. The news that a Hindu Maharaja was taking his Muslim subjects away from Pakistan. اس خبر نے کہ ایک ہندو مہاراجا نے اپنے باشندوں، اپنے مسلمان باشندوں کو یہاں سے پاکستان سے دور لے گیا، یعنی پاکستان سے دور کر دیا، وہ کشمیر میں الگ ہو گیا. The nation to which they certainly wanted to belong was fearful blow to him. وہ قوم جو یہ چاہتی تھی to belong, which they certainly wanted to belong, وہ جو چاہتی تھی پاکستان کے ساتھ رہنا، اس بات نے قائد اعظم کو ایک بہت بڑا دھچکا دیا، ایک خوفناک دھچکا دیا. بٹ بائی ناؤ، لیکن اب ہی واز ٹو ویک، اب یہ بہت کمزور ہو چکے تھے. اینڈ ٹو ٹائرڈ ٹو فائٹ اینی مور، اور زیادہ تھک چکے تھے، زیادہ لڑ نہیں سکتے تھے، زیادہ لڑنے سے کے لیے تھک چکے تھے وہ. A dying man، ایک قریب المرگ آدمی، once again، ایک دفعہ پھر flew to کراچی، وہ ایک دفعہ پھر کراچی کے لیے اڑے. But this time، لیکن اس وقت there were no crowds، لیکن اس وقت کوئی ہجوم نہیں تھا to greet him، تو کہ اس کا استقبال کرتا. He had always kept the news of his illness to himself. وہ ہمیشہ اپنی بیماری کی خبر اپنے پاس ہی رکھتے تھے، یعنی کسی دوسرے کو یہ بتاتے نہیں تھے کہ وہ بیمار ہیں. That night، اس رات، he left his people، انہوں نے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا. And they buried him in the heart of the city، اور انہوں نے انہیں شہر کے دل میں دفن کر دیا. Where he was born، جہاں وہ پیدا ہوئے تھے. In the hearts of the nation he had made، اپنی قوم کی دلوں میں انہوں نے جو جگہ بنائی تھی، وہیں اسی شہر میں وہ دفن ہو گئے. یہ ہمارا آج کا اس کا پاکستان زندہ باد کی، وہ پہلے چیپٹر پاکستان زندہ باد کا دوسرا حصہ بھی ختم ہو چکا ہے. ہم اگلے چیپٹر کے لیے پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.